کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ارشاد فرماتا ہے، قل کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان مقدس کھولیے، یوحا کے لب کھولیے اور ارشاد فرمائیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا۔ لوگو، میں تم سے کسی اجر صلہ اور کریڈٹ کا سوال نہیں کرتا۔ میں نے میدان احد میں تمہارے لیے دندان مبارک شہید کروائے، رخسار مقدس زخمی کروائے، میدان خندق میں اگر صحابہ کے شکموں پر ایک پتھر تھا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندے ہوئے تھے۔ فرمایا طائف کے بازاروں میں اوباش لڑکوں سے پتھر کھائے، جس میں نازنین زخمی کروایا۔ میں 23 سال اعلان نبوت کے بعد تمہارے لیے مشکلات برداشت کرتا رہا، مصائب و آلام برداشت کرتا رہا۔ اس 23 سالہ دور زندگی کہ کسی ایک لمحے کا تم سے اجر اور صلہ نہیں مانگتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ کسی امتی کی کیا اوقات بساط اور حیثیت ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے نبی کے کسی ایک احسان کا بدلہ چکا سکے۔ کسی امتی کی یہ حیثیت، بساط اور طاقت ہی نہیں ہے، مگر فرمایا میں نے تمہیں جو اسلام دیا، ایمان دیا، قرآن دیا، اور سب سے بڑھ کر رب رحمان دیا، اب اس اسلام کے نور سے اگر اپنے سینے منور کرنا چاہتے ہو، ایمان کو ایقان میں بدلنا چاہتے ہو، اور قرآن سے اپنا سفر شروع کر کے رب رحمان تک پہنچنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی منہج ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا المودۃ فی القربہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت اطہار، عظمت اہل بیت اطہار زندہ باد بولو، مشکل بات ہے، عظمت اہل بیت اطہار۔ اگر ایمان سے اپنے سینے منور کرنا چاہتے ہو، ایمان کو ایقان میں بدلنا چاہتے ہو، قرآن سے نور ہدایت اور رب رحمان سے اپنا قلبی تعلق استوار کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو المودۃ فی القربہ۔ اور میں نے عرض کیا کہ میں تو طالب علم کہلانے کا حقدار بھی نہیں۔ علماء نے بیان فرمایا ہے کہ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ اگر قلبی تعلق انسان کے اختیار میں ہو، چاہے تو رکھ لیا، چاہا تو چھوڑ دیا، اسے محبت کہتے ہیں۔ اور اگر یہ قلبی تعلق انسان کے قلب و باطن میں اس طرح جاگزی ہو جائے کہ انسان کا جینا کسی کے بغیر دوبھر ہو جائے، مشکل ہو جائے، تو اسے مودت کہتے ہیں۔
کہتے ہیں مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، جب تک مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، زندہ رہتی ہے، اور اسے پانی سے پکڑ کر باہر نکال لیا جائے تو مر جاتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ المحبت فی القربا، کہ محبوب اعلان فرمائیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کا سلوک رکھو، نہیں، فرمایا المودت فی القربا، محبت نہیں مودت کا سلوک رکھو، کہ اگر اس دنیا میں زندہ رہو تو میری یار کی محبت میں، اگر قبر میں جاؤ تو میری یار کی محبت میں، اگر قبر سے اٹھائے جاؤ تو میری یار کی محبت میں، اگر بارگاہ سمدیت میں پیش کیے جاؤ تو میری یار کی محبت میں، میری یار کی محبت تمہارے رگ و ریشہ میں اس طرح جاگزی ہو جائے تو کہ تمہارا مرنا اور جینا میری یار کی محبت بن جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ میں نے عرض کیا کہ اگر شجر اسلام سے پھل اور پھول لینا چاہتے ہو، ایمان کی دولت سے سینے منور کرنا چاہتے ہو، اور علماء فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، اور آپ نماز جنازہ میں دعا بھی ہر روز پڑھتے ہیں، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اسلام پر زندگی بہتر ہے اور ایمان پر موت بہتر ہے۔ زندگی گزرے تو اسلام پر، موت آئے تو ایمان پر۔ اس لیے فرمایا کہ اگر زندگی اسلام پر گزارنا چاہتے ہو اور موت ایمان پر لینا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے مودت کا سلوک کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پر واجب ہے۔ 14ویں صدی کا مولوی کچھ کہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت کم و بیش 1,24,000 صحابہ پر واجب ہے۔ علینا وجبت علینا مودتہم، ہم پر واجب ہے، وہ کون ہیں؟ آقا نے فرمایا علی، فاطمہ وابناہما، اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام۔ جب تک ان کی محبت اپنے سینوں میں، ان کی مودت اپنے قلوب و اذہان میں جاگزی رکھو گے، تمہاری زندگی اسلام پر گزرے گی، موت ایمان۔ زندگی اسلام پر گزرے گی اور موت ایمان پر آئے گی۔ اور یاد رکھیں اہل بیت کی محبت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو احبونی لحب اللہ، کہ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو۔ احبونی لحب اللہ، اللہ سے محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو، گویا میری محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ اور آگے سنیے حدیث کے الفاظ، فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری محبت میرے اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں، جس طرح اللہ کی محبت میری محبت کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح میری محبت میرے اہل بیت کے بغیر ممکن نہیں۔ میرے اہل بیت سے محبت کرو گے
تو حقیقتاً مجھ سے محبت ہوگی، اور جو مجھ سے محبت ہوگی وہ حقیقتاً خدا سے محبت ہوگی۔ وہ فرمایا لوگوں، اللہ کی محبت کی پہلی سیڑھی اہل بیت، جب تک تمہارے سینوں میں اہل بیت کی محبت پیدا نہیں ہوگی تم کبھی توحید کے دعوے دار نہیں بن سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سامعین مکرم، نماز سارے پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی، میں بھی پڑھتا ہوں، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ ذرا آقا سے تو پوچھیں کہ نماز کمال تک کب پہنچتی ہے؟ تکبیر تحریمہ کے ساتھ قیام شروع ہو گیا، حمد و ثنا پڑھی، رکوع کیا، تسبیحات پڑھی، سجدہ کیا، تسبیحات پڑھی، تشہد پر بیٹھ گئے، التحیات شروع کر دیا، نماز اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اللہ کی ثنا بھی ہو گئی، قیام و سجود بھی ہو گئے، تسبیحات بھی ہو گئی، مگر نماز ابھی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچی۔ کیوں؟ آقا نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی، کہ نمازیوں جس نے نماز پڑھی سب کچھ کر لیا، قیام، رکوع، سجود، حمد و ثنا، تسبیحات سب کچھ کر لیا، مگر لم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی، اس اللہ کی عبادت میں آقا نے فرمایا مجھ پر اور میری آل پر درود نہ پڑا۔ صدقے یا رسول، سب کچھ کر لیا، حمد و ثنا بھی کی، اللہ کی تسبیحات بھی کی، قیام، سجود سب کچھ ہو گیا، مگر صرف آقا پر اور آقا کی آل پر درود نہیں پڑا۔ تو سنیے وہ نماز کس کیفیت کی ہے؟ آقا نے فرمایا لم تقبل منہ، جس شخص نے نماز پڑھی، سب کچھ کیا، اللہ کی حمد و ثنا کی، تسبیحات کی، میں پھر دہرا رہا ہوں، قیام و سجود کیے، مگر مجھ پر اور میری آل پر صرف درود نہ پڑا، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ جس رب کی عبادت رسول اور آل رسول پر درود دے کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی، وہ قبولیت کی گھڑی کو نہیں پہنچتی۔ اہل بیت کی محبت کے سوا تم مسلمان کیسے کہلا سکتے ہو؟ یاد رکھو یہ تیری اور میری نماز ہے۔ میں آقا کی ایک نماز کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ادھر نماز ہو، ادھر حسین ہوں، تو نماز کیسے ادا ہوتی ہے؟ اور یہ تیری اور میری نماز نہیں، امام الانبیاء کی نماز ہے کہ جن کے تلووں بلکہ جن کے نالین کے بوسے دینے پر اللہ کا عرش ترستا ہے۔ اور یاد رکھو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ تو حضور کے نالین ہیں، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے فتویٰ لے تو مٹی کے وہ ذرات جو آقا علیہ السلام کے جسد اطہر سے لمس ہوتے ہیں ان کا مقام عرش اعظم سے بھی بلند ہے۔ وہ آقا جن کے جسد اطہر سے لگنے والی مٹی اپنا مقام عرش اعظم سے زیادہ رکھتی ہے، اور یہ میری بات نہیں، شیخ عبدالحق کا فتویٰ ہے، شاہ ولی اللہ کے والد گرامی ان کا فتویٰ ہے، وہ نبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر نماز کی کیفیت کیا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عشاء کا وقت تھا،
کننا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ مختصراً آقا سجدے میں گئے، اور سجدہ کیا ہے؟ قیام اپنی جگہ بجا، رکوع اپنی جگہ بجا، مگر سجدے کی کیفیت سے بڑھ کر علماء صوفیاء سے پوچھئے، سجدے سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں کہ سجدے کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا ہے، چہرہ خاک آلود ہوتا ہے، جبین اور ناک خاک آلود ہوتے ہیں، اپنی حیثیت ظاہر کرتا ہے کہ مولا میری یہ حیثیت ہے تیری بارگاہ میں کہ میری پیشانی، میرا ماتھا، میری ناک، میں تیرے سامنے زمین پر رگڑ کر اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں۔ انتہائی تسلل کی کیفیت ہے، اور زبان پر کیا ہے؟ سبحان ربی اللہ۔ میری کیفیت یہ ہے کہ میں ماتھا تیری بارگاہ میں رگڑ رہا ہوں اور تو سب سے اعلیٰ ہے، یہ کیفیت ہو۔ اور پھر امام الانبیاء کا سجدہ ہو، اور پھر حسین پیٹھ پر سوار، پھر حسین پشت پر سوار ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں امام عالی مقام آقا علیہ السلام کی پشت پر سوار ہوئے۔ ہر بار میرے آقا اپنے دونوں دستان مبارک اٹھا کر پہلے امام علی مقام کو پشت سے اٹھا کر زمین پر بٹھاتے ہیں، پھر سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، پھر دوسرے سجدے میں یہ کیفیت ہوتی ہے، حتیٰ کہ 4 رکعتیں اور 8 سجدے اس کیفیت میں ادا ہوتے ہیں۔ بتائیے، زبان پر تو سبحان ربی اللہ ہے، دل میں کس کا خیال ہے؟ زبان پر تو اللہ کی تسبیح ہے، مگر امام الانبیاء کے کلمہ اطہر میں کس کا خیال ہے کہ بے شک یہ سجدہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ اور سنیے، محترم افتخار بھائی تشریف فرما ہے، میں تو انپڑھ آدمی ہوں، نماز میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کوئی کام کرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ عمل کثیر ہے فقہا کے نزدیک، اپنے دونوں ہاتھوں سے اگر کوئی آپ کام کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور یہ ایک بار نہیں، 8 بار ہوا، یہ ایک بار نہیں 8 بار ہوا، اور 8 بار امام الانبیاء نے حسین کے لیے دیا۔ صدقے امام الانبیاء کی نماز یہ بتاتی ہے کہ لوگوں، کسی اور کے لیے ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، مگر یہ عمل کثیر اگر حسین کے لیے ہو تو کامل ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ دوسری نماز کی کیفیت سنیے، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا مسجد نبوی میں نماز ادا فرما رہے تھے، آقا سجدے میں گئے۔ میں اختصار کے ساتھ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، مگر ہر ریفرنس کا ذمہ دار ہوں۔ آقا سجدے میں گئے، سجدہ کی کیفیت میں نے آپ کو عرض کی جو میرا نالج ہے۔ امام علی مقام پشت پر سوار ہوئے، سجدہ طویل ہو گیا، اور یہ حدیث بتاتی ہے، حدیث کے آخری الفاظ میں اس حدیث کے کہ صحابہ نے فرمایا ہمیں 2 گمان ہوئے،
پہلا گمان یہ ہوا کہ یہ سجدہ اتنا طویل شاید وہی نازل ہو رہی ہے، اور دوسرا ہم نے یہ سوچا کہ شاید امر الہی واقع ہو گیا ہے، آقا کا وصال ہو گیا ہے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں میں نے سجدے سے سر اٹھا کے دیکھا، ہائے ہائے ہائے، تو حسین آقا کی پشت پر سوار اور پھر حدیث کہتی ہے، حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ لوگوں، یہ حدیث کہتی ہے کہ اس بار آقا نے حسین کو پشت سے نہیں اتارا، اتنی دیر امام علی مقام امام الانبیاء کی پشت مبارک پر سوار رہے۔ میرے آقا سجدے کی کیفیت میں رہے کہ اگر سجدے سے سر اٹھاؤں تو میرا حسین زمین پر نہ گر جائے، اسے تکلیف نہ ہو۔ اور حدیث کہتی ہے، حضرت مقداد فرماتے ہیں جب امام حسین اپنی مرضی سے اترے تب آقا نے سجدے سے سر اٹھایا۔ حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، اور اگر حدیث ہو تو پھر ایمان کی خیر مانگے۔ سبحان اللہ۔ آقا منبر پر جلوہ گر تھے، ساری یہ حدیث عرض کر رہا ہوں۔ آقا منبر پر جلوہ گر تھے، صحابہ فرماتے ہیں خطاب فرما رہے تھے میرے آقا، اور آقا کا خطاب میں تو طالب علم کہلانے کا حقدار بھی نہیں، مگر ایک دکھ بھری آواز ہے، اگر کسی کو بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ آج کل اکثر خطابات بھی اس طرح ہوتے ہیں کہ گھنٹے کے خطاب میں 4 لطیفے، 4 شعر، اور بعض اوقات خطبہ یگتیں بھی کرتے ہیں۔ یہ منبر رسول ہے، اس کا یہ تقاضا نہیں کہ لوگوں کو لطیفے سنائیں، لوگوں کے ساتھ جگتیں کریں، 4 شعر پڑھ کے لوگ بھی گئے، آپ بھی گئے، نہ آپ کے پلے کچھ پڑا نہ کسی کے پلے کچھ پڑا۔ یہ امام الانبیاء کا خطبہ ہے، توجہ کیجئے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ لب کھلتے ہیں تو کلام الہی ہوتا ہے، وہ خطبہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے دروازے سے حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین، زاہدین، عابدین، نیرین، منورین، سیدنا امام حسن اور حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ اب حدیث یہ بتاتی ہے کہ وہ لڑکھڑا کے چل رہے تھے، جس طرح بچے تازہ تازہ چلنا سیکھتے ہیں، آپ گھروں میں تجربہ کرتے ہیں، جب بچہ چلنا سیکھتا ہے تو آپ فیل کرتے ہیں نا، دور سے بچہ چل کے آ رہا ہو کہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی گرا، ابھی گرا، کہیں گر نہ جائے۔ اسی کیفیت میں 2 سرخ قمیصیں پہنے حسنین کریمین مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا نے خطاب منقطع کر دیا، منبر چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حدیث میں جو آیہ کریمہ آقا نے تلاوت فرمائی، بھئی یاد رکھیں، میں بات سمجھانا چاہتا ہوں حدیث کو تھوڑا سا روک کر۔ کوئی عالم خطبہ دے رہا ہو یا کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوں، میں تو دونوں میں سے نہیں، نہ میں پیر ہوں نہ عالم ہوں، کوئی بیٹھے ہوں اور ان کا کوئی پوتا نواسا وہ آ جائے تو میرے خیال میں تو خطبہ نہیں چھوڑے۔ زیادہ سے زیادہ معتقدین کو، مریدین کو کہیں گے کہ اس کو اٹھا رہا ہے بچہ ہے، گر نہ جائے۔ 1,24,000 وہ جانشاران اسلام مسجد میں جتنے بھی موجود تھے ان میں سے ہر ایک یہ ایمان رکھتا ہے کہ جان جائے تو مصطفیٰ کے قدموں پہ جائے، جو آقا کے ایک اشارے پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ میں اس طرف چل پڑا تو موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔
وہ صحابہ اگر آقا حکم دیتے تو پلکوں پہ اٹھا کے لاتے، مگر میرے آقا نے حکم نہیں دیا، خود خطبہ چھوڑا، منبر چھوڑا اور حسنین کریمین کو اٹھایا، ایک شہزادے کو دائیں پہلو میں بٹھایا، ایک شہزادے کو بائیں پہلو میں بٹھایا، پھر آقا منبر پر جلوگر ہوئے اور پھر یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی۔ فرمایا سنو، آقا نے پھر یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ لوگوں اللہ نے سچ فرمایا کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ معذرت کے ساتھ فتنہ کا معنی فتنہ نہیں ہوتا، فتنہ گر فتنہ ہی مانا کرتے ہیں، مگر فتنہ کا معنی امتحان اور آزمائش ہوتا ہے۔ کوئی عربی کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لی، میں چھوٹا سا عربی کا طالب علم۔ فتنہ کا معنی آزمائش ہوتا ہے، اور آزمائش کب بنتی ہے؟ جب دو ایسے کام بندے کے سامنے ہیں، دونوں برابر حیثیت اور اہمیت رکھتے ہیں، اور پھر کیفیت یہ ہو کہ دونوں ایٹ اے ٹائم بیک وقت بندہ نہ کر سکتا ہو، ایک کرے تو دوسرا چھوٹ جائے، سمجھو ہے، ایک کرے تو دوسرا چھوٹ جائے، دونوں برابر اہمیت کے ہوں۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ کون سا کروں کون سا چھوڑوں۔ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا میں خطبہ دے رہا تھا، زبان پر کلام الہی تھا، میں میری اسسمنٹ ہے، کسی کو نہ پسند ہے اس کی مرضی کی بات، خطبہ دے رہا تھا، ایک کام خطبہ تھا، کلام الہی زبان پر تھا، دوسری طرف حسنین تھے، اگر کلام الہی جاری رکھتا تو حسن اور حسین گر پڑتے، اب ایک ہی کام تھا، یا کلام الہی جاری رکھتا اور خطاب کرتا، یا حسنین کریمین کو اٹھاتا، تو میں نے ان کی خاطر کلام الہی منقطع کر دیا اور انہیں اٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مجھے جو وقت دیا گیا 10 منٹ باقی ہیں اور انہی میں نے کلوز کر دیا۔ یاد رکھو، ماں باپ اولاد کو بڑے ناز سے پالتے ہیں، نانے نواسوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، دادے پوتوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، دادے پوتوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ کندھوں پر اٹھائے ہوئے تو آپ نے سب کو دیکھا ہوگا، امام الانبیاء نے بھی حسنین کریمین کو کندھوں پہ اٹھایا۔ یہ حدیث نہیں پیش کرنا چاہتا، میں اور حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر تھے، ہم داخل ہوئے تو دیکھا ہائے 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 وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ، آقا دو ٹانگوں سے نہیں، دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں سے چل رہے تھے۔ وَهُوَ يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعَةٍ، دونوں ہاتھوں اور دونوں ٹانگوں سے چل رہے تھے، جس طرح اونٹ یا گھوڑا چلتا ہے۔ اس کیفیت میں حسنین کریمین کو پشت پہ بٹھائے ہوئے تھا اور فرما رہے تھے کہ اے حسنین، نعم الجمل جملکما، ہائے ہائے، اس کیفیت میں کہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں سے مل کر تھے اور فرما رہے تھے حسنین تمہارا اونٹ کتنا خوبصورت ہے۔ سبحان اللہ۔ وَنِعْمَ الْعَدْلَانِ أَنْتُمَا، اور تم کتنے خوبصورت سوار ہو۔ ایمان سے بتائیے اس کیفیت میں کسی دادے یا نانے کو پوتے یا نواسے اٹھاتے دیکھا ہو؟ دنیا داری میں ایسا کوئی نہیں کرتا، جائے کہ امام الانبیاء ہوں، ہائے ہائے، جس حسین کو میرے آقا نے اس لاڈ سے پالا،
آقا گھر سے نکلے. میں صرف حدیث یاد کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں. حدیث کہتی ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بیت عائشہ، آقا سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے نکلے. فمر علی فاطمہ، مخدومہ کائنات کے دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھا کیا سنا؟ حدیث کہتی ہے فسمع حسین یبکی، آقا نے سنا کہ حسین رو رہے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت. میں عرض کر رہا تھا آقا کے قدم رک گئے. حدیث کے الفاظ سنیے فسمع حسین یبکی، آقا نے سنا کہ امام علی مقام رو رہے ہیں. قدم رک گئے. وہ اپنے نالین سے اللہ کے عرش کو شرف بخشنے والے نبی حسین کی آواز آتی ہے رونے کی، قدم رک جاتے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا فاطمہ الم تعلمی ان بکاہ یوزینی، فاطمہ حسین کو نہ رونے دیا کر، تجھے نہیں پتا کہ حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے. سبحان اللہ. میں نے تصورات کی دنیا میں سوچا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابھی تو حسین ماں کی گود میں ہے، سبحان اللہ. پھر بچپن ہے، بچے بلا وجہ بھی رو پڑتے ہیں. گھر ہو، ماں کی گود ہو، امام علی مقام کا بچپن ہو، بچے بلا وجہ بھی رو سکتے ہیں. آقا کو حسین کا بچپن میں ماں کی گود میں رونا گوارا نہیں. بتائیے کربلا کے میدان میں جب حسین نے 72 شہید کروائے ہوں گے اور پھر جسم نازنی پر تیروں اور تلواروں کے نشانات اور زخم لگے ہوں گے، حسین کا سر تن سے جدا کیا ہوگا. امام الانبیاء گنبد خضرا میں ابھی یزید سے راضی ہوں گے؟ ابھی وہ لعین جنتی ہے، ابھی وہ لعین مسلمان ہے. قوم کو کیا پیغام دیتے ہو؟ یاد رکھیے لمبی داڑھی میں دین نہیں. تمہارے پاس داڑھی دین کا سرٹیفکیٹ نہیں، میرے آقا کی سنت ہے، مگر سنت اس طریقے سے رکھو کہ پہلے آل سے محبت تو پیدا ہو. تم قرآن اور تبلیغ کی آڑ میں یزید کی وکالت کرتے ہو. شرم کرو. وہ یزید کہ جس نے 3 دن تک مسجد نبوی میں گھوڑے اور خچر باندھے، ان سے پیشاب کروایا. ابو سعید خدری نابینا تھے، ضعیف العمر تھے، ان کی داڑھی مبارک سے پکڑ کر چہرے پر تھپڑ لگائے. سعید بن مسیب فرماتے ہیں 3 دن میں منبر رسول کے نیچے چھپا رہا اور گنبد خضرا کے مکین کے مزار سے آذان کی آواز سنتا رہا. سبحان اللہ. وہ یزید جس نے، میرے آقا نے فرمایا، بس میں اختتام کی طرف جانے لگا ہوں، میرے آقا نے فرمایا لوگو یاد رکھو المدینہ تو حرم من کسا الی کسا، مدینہ میرا حرم ہے، حد بیان کی یہاں سے یہاں. لا یقطع شجرها ولا یعبد فیہا حدثا، خبردار کوئی
میرے شہر کے کسی درخت کا پتا بھی نہ توڑے، سبحان اللہ کوئی میرے شہر میں فتنہ یا فساد برپا نہ کرے۔ من احدث فیہا حدثا، جس نے میرے شہر میں کوئی فساد برپا کیا یا میرے شہر کے کسی درخت کا پتا بھی توڑا، تو آقا نے فرمایا فعلی لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس لعنتی پر اللہ کی لعنت ہے، ملائکہ کی لعنت ہے، اور ساری روح زمین کے انسانوں کی لعنت ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک اور حدیث یہاں رکی نہیں، سزا سنیے مدینہ کے درخت کا پتا کاٹنے والے کی۔ آقا نے فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن یہ سزا ملے گی کہ لا يقبل منها عدلا ولا صرفا، قیامت کے دن جس نے مدینہ کے درخت کا پتا کاٹا اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ اگر کوئی مدینہ کے درخت کا پتا کاٹے یا کوئی فساد برپا کرے تو ساری نمازیں منہ پر ماری جائیں گی، کوئی نفل قبول نہیں ہوگا۔ جس نے حسین کو کربلا میں شہید کیا ہوگا وہ ابھی جنت کا ہے۔ سبحان بے شمار حبیب اللہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے۔ بس میں بات کو کلوز کرنے لگا ہوں، آخری بات سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، اے فاطمہ، اے حسن اور حسین، مولا کائنات فرماتے ہیں مجھ سے آقا نے وعدہ فرمایا کہ علی تم، فاطمہ، حسن اور حسین، ان چاروں کے ساتھ میرا وعدہ ہے۔ آقا نے فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، کہ اہل بیت جو تمہارے ساتھ لڑائی کرے گا، آقا نے فرمایا میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا، جو تمہارے ساتھ صلح رکھے گا میں اس کے ساتھ صلح رکھوں گا۔ اور اسی کے ساتھ دوسرے حدیث کے الفاظ فرمایا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ اہل بیت جس سے تمہاری جنگ ہوگی اس سے میری جنگ ہوگی، جس سے تمہاری صلح ہوگی اس سے میری صلح ہوگی۔ اب بتاؤ کربلا میں یزید کی جنگ حسین کے ساتھ تھی یا مصطفیٰ کے ساتھ؟ مصطفیٰ کے ایسی دین کی دھجیاں بکھیرنے والا اس لعین کا ایمان کے ساتھ دور دور تک تعلق نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث آپ ہر روز سنتے ہیں، ایک منٹ میں کلوز کرنے لگا۔ آقا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آقا نے فرمایا یہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے، تو جنت میں سارے ہی جوان ہوں گے نا، کوئی بوڑھا بھی ہوگا تو سب کے سردار ہوں گے، سبحان اللہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بتائیے یزید کے لیے جنت کی وکالت کرنے والوں، آج کے دور میں کسی چھوٹے سے دیہات کا پنڈ بھی، دیہات کا نمبردار یہ چودھری صاحب سے پنگا لے کر تو دیکھو، دوسرے دن تمہارا بستر نہ گول کر دے، عزت کا مسئلہ سمجھ لیتا ہے۔ تم پنڈ کے نمبردار یا چودھری کے بچوں کو ایک تھپڑ تو مارو، کوئی بکواس تو کرو، یا خود رہے گا اس میں ضمیر ہوگا یا تمہیں رہنے دے گا، تمہارا بستر گول کر دے گا۔ ابھی تم یزید کی وکالت کرتے ہو جس نے 6 مہینے کے معصوم علی اصغر کو شہید کروایا، علی اکبر کی جوانی لٹائی، حسین کی 56 برس میں سر کے بال اور داڑھی مبارک کے بال
ایک بھی سفید نہیں تھا جب کربلا میں گئے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں جب علی اکبر کا لاشا اٹھا کے میرا امام آیا تو سر اور داڑھی کا ایک بال بھی سیاہ نہیں رہا تھا، سفید ہو گئے سارے۔ جس نے آل بیت کو اتنی تکلیف دی ہوگی وہ جنت میں جائے گا۔ یہ جو تم کلمہ پڑھتے ہو، مجھے اللہ کی عزت کی قسم یہ حسین کا تم پر احسان ہے۔ یہ مسجدوں میں آزانیں حسین کا تم پر احسان ہے۔ یہ نمازیں پڑھتے ہو آزادی کے ساتھ، حسین کا تم پر احسان ہے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے، بڑے مولوی تھے، کہنے لگے اسلام کا حسین پر احسان ہے کہ اس نے اس کی قربانی قبول کی۔ میں نے کہا بے حیا، بات مان لیتے ہیں مگر مجھے یہ بتا کہ پوری روئے زمین پر اگر کوئی اور حسین جیسا ہوتا تو اسلام کی خاطر قربانی دیتا ہے۔ تیری ہی بات مان لیتے ہیں، اس روئے زمین پر کوئی مومن حسین جیسا ہوتا تو اسلام کا حسین پر احسان نہیں، حسین کا اسلام پر احسان۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ معذرت کے ساتھ میں نے 5-7 منٹ زیادہ لے لیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا کے آل کی محبت اور عقیدت عطا فرمائے۔ ہمارے شاہین بہت شکریہ جناب۔